الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سورہ الحاقہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تم میں بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ آج تو خوش ہیں، کل افسوس کریں گے۔ جو لوگ بھی کسی بھی حق بات کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، سامنے والوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، دنیا میں ان کو کچھ پذیرائی، کچھ مقبولیت مل جاتی ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انہیں اپنی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا۔ لوگ مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشرکین انکار کرتے تھے قرآن کا اور اوٹ پٹانگ قسم کے دلائل دیتے تھے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ظرف تھا۔ جب لوگ بہت الٹی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں میں وہ کنفیوژن بھی پیدا کر رہے ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہر چیز میں، جب سے یہ سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے، ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح تھی نا، ان کو بھی مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ تو میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں جب اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنا ٹینشن ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی۔ صحافیوں کو سنتے ہیں، وہ کیسا حقائق کو مس کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی اسکالرز کو سنتے ہیں، وہ کیسا حقیقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ پھونکوں والی سرکار اتنی ہٹ ہو گئی، اتنے بڑے بڑے آفیسرز اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہ ایک تھوڑی ایسا تو پتہ نہیں 20 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں۔ یہ تو میڈیا میں کچھ لوگ آ گئے، ورنہ تو جو روحانیت اور عاملوں پہ میں صبح شام بولتا رہتا ہوں، اگر میں نہ بولتا تو 4-6 لوگ جو بچ گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہوتے۔ 4-6 لوگ جو بچ گئے ہیں نا عاملوں کے پاس جانے سے، 4-6 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو وہ بھی جا رہے ہوتے۔ تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم کوئی تو بیس ہونی چاہیے کسی بات کی، حقائق کو کیسا مس کیا جاتا ہے۔ تو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو قرآن میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بہت ہیں۔ ہم جب شروع میں درس تفسیر پڑھتے تھے مدرسے میں، تو میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اللہ اپنے نبی کو اتنی تسلیاں کیوں دے رہا ہے؟ بس ایک دفعہ بتا دیا نا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صبر کریں، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صبر کریں، اللہ فیصلہ کر لے گا، اللہ فیصلہ کر لے گا۔ یہ مضمون بہت ہے۔ تو میں کہتا تھا اللہ میاں نے اتنا زیادہ کیوں؟ بھائی وہ مخالفت کر رہے ہیں تو نبی اپنا کام کرتے رہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہیں، وہ آپ کو جادوگر کہیں، وہ آپ کو شاعر کہیں، وہ آپ کی بات کا انکار کریں۔ انہوں نے معجزہ مانگا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگے رہیں۔ اللہ کو تسلی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بس ایک دفعہ دے دی۔ لیکن جب انسان خود بھگتتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے بھائی 1-8 دفعے کی تسلی کافی نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، بڑا کام اللہ ان سے دین کا لے رہا ہے، لیکن لوگ ان کے خلاف بہت ہیں، حالانکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بہت ہی مخلص ہیں۔ ایک دن ہنس کے کہنے لگے کہ میں جس اخلاص سے میں کام کر رہا ہوں نا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے لوگ میرے خلاف ہو گئے کہ یار یہ کچھ سازش ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا،
وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی، اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے، بہت زیادہ حیا تھی. تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں، اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے، حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی. کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے، یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو، نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں، کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے، تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے، خراب ہے، داغ واغ ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں. اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ، تالاب میں چلے گئے، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری کی حدیث ہے، پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا، بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا، جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی وہ حیران ہو گئے، کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا، یہ والے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ کوئی حسن نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس. یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن یہ کوئی نیچر نہیں ہے، یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے. تمیز کا آدمی ہونا چاہیے، پیٹ نہ نکلا ہوا ہو، ہائٹ ہو، سینہ تھوڑا چوڑا ہو اس کا، گول سے بازو ہو، اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو، یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو نارمل ہونا چاہیے. یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر. موٹی اسکن نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا، جیسے لوگوں کے، بعض لوگوں کے، سب کی بات نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے. لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں. اب وہ تو پیغمبر تھے، اللہ نے بری کر دیا، لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے. تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں، ہر عمل کی الٹی تعویل. آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے. ہمارے جامعۃ الرشید میں تو ایسا بہت ہے. جامعۃ الرشید جب کوئی کام کرتا ہے نا، ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو ابے یہ حکومت کے پٹھو ہیں، یہ حکومت کو، میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا، ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ملک تو ہم سب کا ہے نا، تو کچھ اچھا سوچ لو. بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے. ملک، ہمارے جامعۃ الرشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو. یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے. پسیں گے ہم، سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے، پھر اس کے بعد عوام پسے گی، اور جو متوسط طبقہ ہے نا، ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ، لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج، اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو
نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو. تو اب میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اے نبی یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ انکار قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا. قرآن میں بہت ساری اہل اسلام کی تسلی کے لیے آیتیں ہیں کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو. اللہ نے حجت تمام کر دی. یہ کہتے ہیں نبی شاعر ہیں، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی زندگی میں ایک شعر نہیں کہا، یہ شاعر کہاں سے ہو گئے؟ بھائی کتنی معقول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کے جب آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اثر بہت ہوتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا تھا تو یہ تو انہوں نے تو کبھی لکھا پڑھا ہے ہی نہیں، 40 سال تمہارے درمیان میں رہے ہیں، کبھی الف بھی نہیں لکھا انہوں نے، تو یہ ایسا کلام کیسے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک دم اس سے متاثر ہو رہی ہے. ایک دم مشرکین بھی ہل جاتے تھے اندر سے. تو مشرکین کہتے ہیں اصل میں شاعر ہیں. تو اللہ نے کہا انہوں نے تو ایک دفعہ بھی شعر نہیں کہا. پھر وہ کہتے تھے یہ اصل میں منتر ہے، جادو ہے، جب پڑھتے ہیں نا تو مسمرزم ہونے لگتا ہے ہمارے اوپر. تو اللہ نے کہا جادوگروں کے حالات تو دیکھو تم، جادوگر ایسے ہوتے ہیں. کوئی جادوگر ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے، کوئی جادوگر وراثت کے مسائل بتاتا ہے، کوئی جادوگر طلاق کے حکام سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی جادوگر یہ بتاتا ہے کیا یار آیت ہے. کیسے عجیب انداز سے قرآن والدین کے حقوق کو ایکسپلین کرتا ہے. اتنا مزیدار انداز ہے قرآن کا. وہ تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں، پھر میں جب اس ٹاپک پر آتا ہوں تو پھر وہ آگے پھر بیان ہی نہیں ہوتا مجھ سے. تو کیسے انداز سے اپنے حقوق اللہ بیان کرتا ہے، اپنے حقوق بیان کرتا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے بنایا تو مانتے کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں. یہ جادوگروں میں کبھی زندگی میں دیکھا جاؤ نا، یہاں پر جو جادوگروں نے لکھا ہوتا ہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، ذرا اس کی جا کے دیکھو تو صحیح اس کی حالت. جادوگروں کے تو یہ کام ہے نا. کبھی کسی نے ماں باپ کے حقوق سکھانے کے لیے جادو کیا ہے؟ بھائی جادو شروع ہی سنگ دل محبوب، اور سنگ دل محبوب سے شروع ہو کے سنگ دل محبوب پہ کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سیرت دیکھو، 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں، اور کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، ساری باتوں کو چھوڑو، سب باتوں کو چھوڑو. بھائی ایک بات کو فوکس کر لو نا، باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی، تو ایک کو فوکس کر لو. ما بصاحبکم من جنہ، سارے مل کے اکیلے بھی غور کرو، اکیلے بیٹھ کے، جہاں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہ کوئی فسادی آئے گا تمہیں، کوئی صحافی کو تم سن لو گے، کسی اسکالر کو سن لو گے، وہ گھما دے گا تمہیں. بالکل نیوٹرل ہو کے اکیلے بیٹھ کے غور کرو، اور پھر اجتماعی سطح پہ بھی ڈیبیٹ کرو اس موضوع پر. ما بصاحبکم من جنہ، ایک بات تک تم لازمی پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، دیوانے نہیں ہیں. دماغ کا معاذ اللہ نقل کفر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو جب مجنون نہیں ہے، یہ تم یہاں تک تو تم پہنچ جاؤ گے، بس یہ فیصلہ کر لو نا، آگے اسٹیپ تمہارے لیے کیا ہے؟ آسان. جب مجنون نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ضرورت کیا ہے پوری قوم سے ٹکر لینے کی؟ جو مجنون نہیں ہوتا اور قوم کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، دیکھو جو قوم کے خلاف جاتا ہے تو پاگل ہوتا ہے. ہوتے ہیں نا ہر سوسائٹی میں سر پھرے ہوتے ہیں، پوری قوم ادھر جا رہی ہے، وہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاتے ہیں نا، مارکیٹ میں نئی چیزیں نہیں آ رہی ہیں آج کل. کرونا کی ایک کہوا آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کرونا ختم کر دے گا جڑ سے. اور یہ آئے ہم جب کرونا آیا تھا نا، مجھے کرونا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں منجن بکتے کیسے ہیں. بعض لوگ کرونا میں ادرک کے قہووں سے کروڑ پتی بنے ہیں. ہاں، خشک ادرک بیچا ہے انہوں نے، اور جس کو بیچا وہ پھر بھی مر گیا کرونا، وہ قہوے پی کے بھی. ایک صاحب ہمارے جاننے والے، وہ کرونا کو نہیں مانتے تھے، نمازی پرہیزگار ماشاء اللہ، داڑھی ان کی. وہ کہتے تھے یہ ڈرامہ ہے، کرونا شرونا کچھ نہیں ہے. ہم نے سمجھایا حضرت کرونا آ گیا ہے، چلے یہودیوں نے یہ وائرس بنایا ہوگا، بالفرض کسی نے بھی آ تو گیا ہے نا، بچو اس سے. اب کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. پھر پہلے مانتے نہیں، پھر مانا تو پھر حکیموں کے کہاوے، حکیم نے کہا یہ اجوائن کا کہاوا. ہم ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی یہ ایسا وائرس نہیں ہے کہ تمہیں اجوائن اور یہ
کلونجی اور یہ چیزیں تمہیں بچا لیں گی اس سے. یہ بہت خطرناک وائرس ہے. اتنا آسان ہوتا تو کروڑوں اربوں روپے لگا کے یہ ویکسینیں کیوں ایجاد ہو رہی ہوتی ہیں اور ایئرپورٹ کیوں بند ہو رہے ہوتے. پورا دبئی ایئرپورٹ بند ہو گیا, آپ کی ایمریٹس ایئر لائن کا بیڑا غرق ہو گیا, اور بڑی بڑی ایئر لائنوں کے اربوں روپے کے نقصان میں گئی ہیں. تو سیدھا وہ یہ کرتے پائلٹ کو قہوہ پلا کے بٹھا دیں یار. یہ میں دلیل دیتا تھا. دبئی کو کروڑوں روپے کا, میں دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, آخری فلائٹ میری تھی اور کووڈ کی وجہ سے ہو کا عالم تھا. دبئی کا تو ایئرپورٹ ایسا ہے, بڑا مزہ آتا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ نا. یہ جہاز آ رہا ہے, اس کے پیچھے دوسرا جہاز, اس کے پیچھے 24 گھنٹے یہ ہوتا ہے. وہ اچھا بھی لگتا ہے وہ منظر دیکھنے میں. اور وہ ہو کا عالم, کچھ بھی نہیں وہاں پہ. تو یہ پاگل ہے دنیا, اتنی ساری دنیا ایک ساتھ پاگل نہیں ہو سکتی. میرا جہاں تک رپورٹ ہے, کچھ لوگ اجتماعی سطح پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سارے لوگ اجتماعی سطح پہ اکٹھے پاگل ہو جائیں تو یہ وہی بادشاہ والا کیس تو ہو سکتا ہے کہ جو آسمان سے پانی برسا تھا, بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. وہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں نا. یہ کچھ نئے لوگ آئے ہوئے, آج حسنین مدرسے سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے, انہوں نے نہیں سنا. وہ ایک وزیر کو بادشاہ نے, میں جلدی اسپیڈ فارورڈ کا بٹن دبا کے چلا دیتا ہوں. وہ ایک وزیر کو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ ایک بارش ہونے والی ہے, اس کا جو بھی پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو وزیر نے کہا ہم اپنے لیے ایک ٹینک بنا لیتے ہیں, بہت بڑا ٹینک, ہماری زندگی تک وہ کام آئے گا. بارش برسے گی تو عوام پاگل ہو جائے گی, ہونے دو, اب کیا کریں, ہم تو بچیں گے نا, ہم دونوں. بڑا آرڈر ہوا جی, بارش سے پہلے ایک ٹینک بنا لیا, پانی اسٹور کر لیا. اب جب بارش ہوئی ہے تو جو لوگ پیتے تھے وہ سارے کیا ہو گئے, پاگل. اب جب وہ پاگل ہوئے تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے نا, کیونکہ ساری قوم پاگل ہو گئی, یہ دو عقل مند تھے, تو ظاہر ہے ساری قوم کو یہ دو عقل مند پاگل لگیں گے نا. تو انہوں نے جلوس نکالنا شروع کر دیا, ساری قوم نے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو نکالو, کیونکہ ہم تو سب ایک جیسی باتیں کرتے ہیں پاگلوں جیسی, یہ الٹی باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کیا ہے, پاگل ہیں. تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا, بھائی تو لینے کے دینے پڑ گئے, یہ تو ہماری حکومت جا رہی ہے. تو وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے, ہم بھی پانی پی لیتے ہیں, ہم بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ لطیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ساری قوم پاگل ہو جائے اور دو آدمی کیا ہوں, عقل مند ہو. الٹا ضرور ہو سکتا ہے, دو بندے پاگل ہو جائیں, باقی سارے کیا ہوں, ٹھیک ہوں. تو میں نے ہم نے بھی سمجھایا, میں کہ بھائی یہ ہے, بہت طرح طریقوں سے ان کو وہ کہا ہوا ہے نا. پھر بیمار ہو گئے, پھر بھی نہیں مانا کہ کرونا ہے. ڈاکٹروں نے کہا آپ کو کووڈ پازیٹیو آیا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتا اس کو. بالآخر جب بالکل ہی مرنے لگے تو آئی سی یو میں چلے گئے, اللہ نے زندگی دی. پھر کسی نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کہوا اور حکیم, انہوں نے پھر نا وہ گالی نکالی جو ممبر پہ دی نہیں جا سکتی, اس حکیم کو جس نے ان کو کہوے پلائے تھے. تو کبھی آپ لوگ اکیلے ملے نا, وہ ایسی پوری تجوید کے ساتھ انہوں نے 4, حالانکہ بڑے پرہیزگار تہجد گزار ہیں, بہت نیک ہے, وہ گالیاں دیتے نہیں ہیں, گالیاں والی بالکل نہیں دیتے وہ. تو اتنی بڑی گالی نکالی کہ ہمیں ان کے گالی پہ شبہ ہو رہا تھا کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایسی گالی جائز نہیں ہے کسی کو دینا. انہوں نے کہا میرے کو مار دیا تھا اس نے. تو جو ہے نا, وہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو پھر میں وہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے ایسی باتیں, پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا کیا گالی دی تھی انہوں نے. تو پوری قوم, پوری دنیا نہیں ہو سکتی. تو ہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پاگل ہوتا ہے نا, پوری قوم کے خلاف جو جاتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا تو وہ کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, یا پھر اس کا ویژن میں اتنی کلیئرٹی ہوتی ہے, اس کے پاس اتنے مضبوط دلائل ہوتے ہیں کہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے, اور اپنے ذاتی مفاد کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے. تو قرآن نے مشرکین سے کہا کہ دیکھو تم تنہائی میں غور کرو کہ یہ مجنون اور دیوانوں والے تو تم اس نتیجے پہ پہنچو گے, ان میں کوئی علامت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 40 سال تو تمہارے درمیان ویسے ہی رہے, کہیں کوئی مجنونگی اور دیوانگی ان میں نظر نہیں آئی. اور یہ تو وہ مانا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین ہیں, انتہائی شریف ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے لوگوں کے اسکینڈل بننا شروع ہو جائے, جھوٹے اسکینڈل بھی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی خیانت کا. یعنی مخالفین بھی کہہ رہے ہیں بھائی صادق بھی ہیں امین بھی ہیں, ایسی بے داغ سیرت. پھر آپ کو آفریں کیسی کی گئیں,
کہ بھئی اگر آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دو تو ہم عرب کی حسین ترین عورتوں سے آپ کا نکاح کرائیں, آپ کے ہم دولت آپ کو دے دیں. تو جو 2 نمبر جو قوم کے مخالف چل رہا ہوتا ہے نا, یا تو وہ لفافے لے رہا ہوتا ہے, یا کیا لے رہا ہوتا ہے, کہیں سے لفافے مل رہے ہوتے ہیں, یا وہ پاگل ہوتا ہے. بلا وجہ یہ آدمی یہ کام کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا تم غور کرو, ان میں دیوانگی کے کوئی آثار نہیں ہے. خاص طور پہ جو یہ کلام پیش کر رہے ہیں جسے تم بھی چھپ چھپ کے سنتے ہو, خدا کی قسم ہمارے ایمانوں کی, جو میں اپنی بات کروں نا, میرے ایمان کی حفاظت قرآن نے کی ہے. ہم نے تو پیغمبر کو نہیں دیکھا نا, آپ نے بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس میں نبی اپنی طرف تو بلا ہی نہیں رہے لوگوں کو. دیکھو آج جتنے 2 نمبر اسکالرز ہیں مذہبی, ان کے 2 نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ نوٹ کر لو, یہ اس پہ شارٹ کلپ بھی بنائیں, جو شخص یا جو فرد سب سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک, یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک. پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بڑی چیز اپنی نفی ہوتی ہے, اپنی نفی, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. اتنی تواضع ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں. بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان سے. یہودی نے کہا کہ اس موسیٰ کے رب کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پہ فضیلت دی. یہودی نے کہا میں اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو صحابی نے اٹھا کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا. کیا کیا؟ زور سے کھینچ کے تھپڑ لگایا کہ سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں, تو موسیٰ کو کہہ رہے تمام جہان پہ فضیلت. تو یہودی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی نے ان صحابی کو تنبیہ کی, فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا اللہ کے عرش کو پکڑنے, وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حالانکہ اصل مسئلہ یہی ہے, دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نام لے لے کر مجھے دوسروں کے مقابلے میں لایا جائے. یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے. بھائی ویسے بتا دو بھائی تمام پیغمبروں میں افضل ہیں, لیکن موسیٰ سے افضل ہیں, ابراہیم سے افضل ہیں, عیسیٰ سے افضل ہیں. اس میں دوسرے پیغمبروں کی کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرح کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کی آپ کی تعریف میں آپ نے بہت کچھ کہا, تو آپ کو غصہ آ گیا. فرمایا مجھے ایسے میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی حیثیت کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا میسنجر ہوں, رسول ہوں, بس اس سے آگے مت بڑھو. قرآن میں کتنی جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں, ابھی ذرا ٹھہرو, کروں گا, میں کل کروں گا. ہر جگہ نبی نے فرمایا سبحان ربی, بھائی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, اس کے پاس طاقتیں قوتیں. حل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, میں نے کب دعویٰ کیے کہ میں چشمے زمین سے جاری کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ما کان لبشر, کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ خدا اس کو پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. یہ کسی بشر میں, کسی انسان میں اللہ نے جس کو پیغمبر بھی بنا دے اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے, وہ تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی یہ کام کریں. اور تم یہ قرآن کی آیت ہے اسی موقع کے لیے کہ جو پیغمبروں کو خدا بنا لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو کوئی بشر یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی کا ویژن بھی کلیئر, ہمارے نبی کی دعوت بھی کلیئر, 2 اور 2 4 کی طرح. تو قرآن نے کیسے پیاری بات کہی, بھائی تم اکیلے میں جا کے غور کرو, اجتماعی غور کرو, یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہے پھر, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ مل رہا ہے, شہرت مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. مخالفت در مخالفت, ٹینشن در ٹینشنیں, اتنی مخالفت, اتنی ٹینشنیں, اور آخر دم تک نہیں ملا.
یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں لالچ ہوتی ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ قربانی رنگ لائیں گی، پھر بعد میں دبا کے پیسہ آئے گا میرے پاس، پھر کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے روحانی عامل کچھ پیسے نہیں لیتے، آپ متاثر ہوتے ہیں یار اتنا نیک پیسے بھی نہیں لے رہا. بھائی ٹھہر جاؤ صبر کرو. اس کو پتہ ہے کہ پیسے لے لیے، جیسے جب میں نے کہا کہ میری فیس نہیں تھی نا تو کچھ لوگ بڑی بڑی رقم بھی لا کے دے دیا کرتے تھے. جب ہم نے فیس متعین کر لی تو 5 روپے بھی اس فیس سے زیادہ ٹھیک ہے نا نہیں دیتے، لیکن ہم نے متعین کی ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. وہ ایک بندہ ہے وہ نکاح کا نامہ فل کرے گا بیٹھ کے، وہ لوگوں کی کال اٹینڈ کرے گا. تو فری کا کام ہمیں بڑا مسئلہ پڑ رہا تھا. تو روحانی عامل کیا کرتے ہیں کہ جی حضرت فیس نہیں لیتے، تو لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ آپ 6 دفعہ جاؤ کچھ بھی نہ دو نا تو وہ پھر ٹینشن میں آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ یار فیس نہ لینے سے جو ہدیے آ رہے ہیں وہ پیسے لینے سے نہیں آتے. کسی کا بھی کام بن گیا، 100 آدمیوں کو تعویذ دے دیا، ایک کا قدرت کی طرف سے تو ہوگا نا، وہ تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. سب کے سارے مسائل بہت سو کے نہیں بھی ہوتے، بہت سو کے ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہو گیا. وہ پھر جو لائے گا نا حضرت جی آپ بتائیے، لینڈ کروزر کی چابی لینا پسند فرمائیں گے آپ، پجارو لینا پسند فرمائیں گے؟ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ارے نہیں یہ وہ ایک واقعہ سنا دوں، یہ سچی مچی کا واقعہ. وہ ہماری مسجد کمیٹی کے پرانے صدر ہیں طارق بھائی. تو انہوں نے وہ صدر میں جا رہے تھے، صدر میں پرانا واقعہ ہے. ایک بابا جی کھڑے ہوئے، ان کی ماشاءاللہ داڑھی اور بڑا چہرے پہ نور وور، تو یہ کریمیں ملتی ہیں آج کل نور کی، نور سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہے ہیں میں نے بابا کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، مسائل ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا. تو بابا نے بولا ایسا ہے کہ پیسے تو واپس کر دیے نا؟ بولا کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا تمہارے گھر میں تو میں ڈبل کر دوں گا، ایک وظیفہ پڑھوں گا، اس سے سب پیسے کیا ہو جائیں گے؟ ڈبل ہو جائیں گے. انسانیت کی خدمت ہے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، پیسہ ویسا نہیں چاہیے. ایڈریس لے لیا بابا جی، وہاں پہنچ گئے. یہ پھر وہ بندہ کارگزاری سنا رہا ہے جس کو ربڑی کھلائی تھی نا مصری کھلائی تھی. اب کیا ہوا ہے کہ جی بابا نے بولا کہ جتنی خواتین ہیں ساری، وہ اپنا سارا زیور، اچھا یہ ہوتے بڑے ٹھرکی ہیں لیکن گھر میں جا کے ایسے خواتین سے ملیں گے جیسے یہ ان کی سگی بہنیں ہیں، کیونکہ یہ بہت ان کو اپنے اوپر نا وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ بھائی یہ ٹھرک پیسہ جب آئے گا نا تو پیسے کے پیچھے تو عورتیں یعنی اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں جتنے یہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں تو یہ بابا ہی بزرگ بن کے گئے ہیں نا، تو وہاں تو یہ ہر ایک کو بہو بیٹی کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ اتنے اس دن ڈاکٹر آیا تھا، کیسے ٹھرکی قسم کا ڈاکٹر تھا، اور یہ بزرگ دیکھو ماشاء اللہ. تو اب یہ وہاں گئے، ساری بہویں بیٹیاں، بڑی فیملی تھی ان لوگوں کی. سب سے کہا کہ یہ رومال ہے، جتنا پیسہ ہے نا سارا اس میں لا کے رکھ دو، لاکر میں زیور جو کچھ ہے، اور بیٹا چھپانا نہیں، بیٹا شک نہ کرنا، کیونکہ یقین پہ ہے، ایمان یقین. سب نے کہہ رہے ہیں سب زیور اتار کے رکھ دیے. بابا نے کہا میں اس کو نا ڈبل کر دوں گا، ابھی ایک دم کروں گا، اس سے یہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل. سب نے سب کچھ لا کے رکھ دیا، چوڑیاں اتروا لیں، انگوٹھیاں اتروا لیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے وسیم سے پیسے لے لیے انہوں نے، غفار سے بھی پیسے لے گئے نا. ڈبل جب ہو رہے ہیں نا بھائی، ادھر سے 50,000 روپے پکڑو، جب ڈبل ہو جائیں گے تو اس کو 50 دے کے اپنا 50 گریوی، جس کو نچوڑ سکتے تھے سارا لا کے رکھ لیا. اچھا بابا نے ڈرا بھی دیا تھا، چھپایا تو پھر نہیں ہوگا بھائی، پھر نہیں ہوگا. اور وہ پوٹلا بنا کے رکھا بابا نے، سب خواتین کو پردے میں بٹھا دیا اور مردوں کو بھی بٹھا دیا، اور کہا کہ نیچے آنکھیں بند کر کے اب نیچے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو. اچھا وظیفے میں قرآن ہی پڑھواتے ہیں یہ لوگ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. بھائی وہ تو قرآن پڑھوا رہے ہیں نا، بھائی وہ تو قرآن اللہ کا کلام میں کیا برکت. جب میں منع کرتا ہوں بھائی نہیں، کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کیا برکت نہیں ہے؟ مفتی صاحب کیا برکت نہیں مانتے ہیں مگر اس کے کہنے سے نہیں مانتے. تم خود پڑھ لو گھر میں بیٹھ کے. اب کیا ہے کہ جی وہ پوٹلا بنا دیا اور وہ سب منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مسمرزم کا ماہر آدمی، یہ عملیات کرتے ہیں، مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. اور بے وقوفوں کا دماغ کیپچر ہوتا ہے، جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا، جن کو پتا ہے فراڈی، ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور ان سے کہا کہ جب تک یہ وظیفہ ختم نہیں ہوتا کسی نے آنکھ نہیں کھولنی ہے، آنکھ نہیں کھولنی ہے، ورنہ یہ ڈبل نہیں ہوں گے، یہ نقصان ہو سکتا ہے. وہ مستنڈے سارے بیٹھے.
لائٹ بجھی ہوئی ہے, مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں, بابا جی نے بوری بند کی, آرام سے بڑے تسلی کے ساتھ گئے ہیں اور اپنا آرام سے رکشا وکشے کو ہاتھ دیا, ٹیکسی والے کو اتنی تسلی تھی, ان کو پتا تھا یہ مسٹنڈے 1 گھنٹے سے پہلے اٹھنے والے نہیں. 1 گھنٹے کے بعد جب اٹھے ہیں نا تو بابا بھی مارکیٹ سے شارٹ, اور جو ڈاکو اتنا نہیں لوٹ کے جاتے, وہ پھر بھی 2-4 چوڑیاں ادھر ادھر جو بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں یا خاتون نے موزے میں چھپا دی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. صحیح ہے نا, ڈاکو بھی اتنا نہیں لے کے, پورا سب کچھ صاف کر دیا اس بزرگ نے, اور بزرگ مارکیٹ سے اب تک شارٹ ہیں. پتہ نہیں اب کتنے گھروں کو اس طرح سے حضرت جی نے لوٹا ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی کی داڑھی ماشاءاللہ, چہرے پہ نور ماشاءاللہ. تو پھر اس کا ان کے پاس فون آیا تو انہوں نے کہا شکر ہے یار اللہ نے مجھے بچا لیا. تو میں کہاں سے کہاں بات لے گیا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے پیغمبر پر یہ شک ہو سکتا تھا معاذ اللہ کہ بھائی چلو ابھی نہیں, بعد میں یہ دولت بنائیں گے, بنگلے بنیں گے, گاڑیاں آئیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا, جب پیسہ آیا نا تو بھی نہیں رکھا آپ نے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ, شام آیا تو شام آئی تو صبح ہونے سے پہلے صدقہ. یہ ایک اس اشکال کا جواب ہے کہ جب پیسہ رکھنا جائز ہے, سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا پیسہ, کتنے ان کا تو تاج آج کے لحاظ سے کروڑوں روپے کا تھا, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, تخت ایسا عالی شان, دائیں بائیں گارڈ, اور بڑا سسٹم تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو جب یہ جائز ہے تو جب اللہ نے اپنے نبی کو پیسہ دیا تو رکھا کیوں نہیں؟ اس اشکال کا جواب یہی ہے. لوگ ہم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے نبی تو پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے, اور یہ مولوی لوگ دیکھو کیسے کالر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور کیسے گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کبھی نہاری کھا رہے ہیں تو کبھی جلیبی کھا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی حلال ہے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں پھر پیغمبر نے کیوں پیون زدہ کپڑے پہنے؟ اس کا یہی جواب ہے, حلال ہے, سلیمان علیہ السلام نے رکھا نا. اگر حرام ہوتا تو پیغمبر کوئی بھی ہو حرام کام نہیں کرتے. ہمارے نبی کو اللہ نے اس لیے مسکین رکھا آخر وقت تک کیونکہ اب آخری نبی ہیں, تو اللہ آپ پہ ہر قسم کے الزامات کی نفی کرنا چاہتا ہے. کل کوئی غیر مسلم کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے. دیکھو پہلے کسی کے دل میں وسوسہ آتا نا نبی سے پہلے کہ یہ پیغمبر معاذ اللہ صحیح نہیں ہے, تو اللہ اگلے پیغمبر کو بھیج دیتا ہے. ہمارے پیغمبر کے بعد تو اب نبوت کا دروازہ بند, تو اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنایا کہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. لہذا ہمارے نبی کی طبیعت میں سخاوت اتنی ڈال دی کہ پیسہ صبح آیا تو شام تک ایک ڈھیلا بھی گھر میں نہیں ہے, اور شام کو آیا تو صبح تک نہیں ہے. پھر وہی فاقے, یعنی جب فتوحات میں مکہ فتح ہو گیا, فتوحات کے دروازے کھل گئے, لیکن آپ کی حالت وہی ہے, ایک دن گھر میں کھانے کو ہے دوسرے دن نہیں, اور 40 دن کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے, کھجور پانی کچھ ہے ہی نہیں, اور روزوں پہ روزے چل رہے ہیں. اسی وجہ سے کہ بھائی بعد میں بھی اگر یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوتا تو اب تو کرتے نا. اور اسی وجہ سے ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی بھی نہیں کی, اس میں بھی یہی حکمت تھی. اگر آپ پہلے سے 4 شادیاں کر لیتے یا زیادہ شادیاں کرتے تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ ان کے دل میں معاذ اللہ نقل کفر, عورت کی شہوت ہے معاذ اللہ, ان کا مزاج ہے عورتیں رکھنا. ہمارے نبی نے اس وقت نہیں رکھی جب رواج تھا عربوں میں تو پہلے سے 10 بیویاں رکھنے کا رواج تھا. اس وقت ہمارے نبی نے اس رواج کی مخالفت کی ہے, نہیں رکھی. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہے ہیں. اگر کوئی خواہش نفسانی کا غلام ہوتا ہے معاذ اللہ, تو 25 سال میں وہ 40 سالہ بیوہ سے کرتا ہے شادی. سب سے زیادہ شہوت تو بھڑک رہی ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں. اس وقت عیاشی کا جو شوق ہوتا ہے وہ 50 سال میں نہیں ہوتا. تو اگر شوق معاذ اللہ یہ کام شوق کی وجہ سے کیا ہوتا تو پھر اس وقت کرتے, اور 15 سال اس بیوہ کے ساتھ گزارا نہیں کرتے. اور پھر 50 سال میں جا کے آپ نے نکاح کیے, جب انسان میں نکاح کی خواہش کم ہو جاتی ہے, اور پھر ان میں بھی زیادہ بیوہ عورتوں سے کیے. تو یہ اس میں بھی یہ حکمت تھی بھائی, اگر یہ اپنی خواہش سے کیا ہوتا تو پہلے کیا ہوتا نا, تو پتہ چلے یہ بھی اللہ کے حکم پہ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس میں اللہ کے حکم کے علاوہ اور کوئی مصلحت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ہمارے نبی کو ہر لحاظ سے ایسا بنایا کہ آپ کے کیریکٹر پہ, آپ کے کردار پہ, آپ کی نیت پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ کوئی, پھر بھی کوئی ہٹ دھرم اور ضدی کا تو کوئی دنیا میں علاج نہیں ہوتا.
وہ تو کرتے رہیں گے. وہ تو حضرت مریم پہ زنا کی تہمت لگی ہے, جب یہودیوں نے لگائی ہے تو اللہ نے حضرت مریم کی برات کا کیسے اعلان کیا؟ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں, کوئی بولتا ہے ایسے بچہ؟ ساری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, میں پیغمبر ہوں, میری ماں زانی نہیں ہے. پھر یہ ہو سکتا تھا بھائی کوئی جادو ہو گیا ہو. پھر وہ جو پیغمبر بڑے ہو رہے ہیں ان کی سیرت سے پتہ چل رہا ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ پرندوں کو بناتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں, وہ پرندہ اڑ جاتا ہے. وہ ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے ہیں, وہ ایک توحید بیان کر رہے ہیں. تو کہیں سے بھی ولد الزنا والے آثار جاری نہیں ہوتے. ہم نے علماء سے سنا ہے زبردست جو قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں نا تو دلائل سے نہیں, براہین قاطعہ سے ثابت کرتے ہیں. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو چڑھتے سورج کی طرح ہو, جس کے بعد انسان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ایسی دلیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ برہان. اس کی مثال ہے جیسے مناظرہ ہو رہا ہو بند کمرے میں, ایک کہہ رہا ہے بھائی سورج ابھی نہیں ہے, رات کے 12 بج رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے بھائی دن کے 12 بج رہے ہیں, اور شرطیں لگا رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں, دیکھ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, اور وہ فلکیات کا علم سے اتنے میں ایک بندہ کھڑکی کھولے بولے یہ دیکھ کیا ہے, یہ کیا ہے, سورج چمک رہا ہے, یہ تیرا باپ ہے. کراچی میں تو اسی طرح بولیں گے نا, یہ تیرا باپ روشنی بھیج رہا ہے اتنا بڑا بلب لگا کے, یہ جو دھوپ پھیلی ہوئی ہے, سورج تو نہیں دکھایا, دھوپ دکھا دی کہ جو دھوپ دکھائی ہے یہ سرچ لائٹیں لے کے تیرا باپ بیٹھا ہوا ہے اوپر. یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ سورج ہے. پھر بھی کوئی کہے نہیں یار یہ سورج نہیں ہے, سورج ہوتا تو نظر آتا, یہ اصل میں یہ کوئی نیا سولر سسٹم آیا ہے. تو اگلا کہے گا سولر سسٹم تو چلتا ہی سورج سے ہے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ وہ سولر سسٹم ہے دن میں چارج ہوا تھا رات میں چل رہا ہے. تو آپ کیا بولو گے بھائی ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں. تمہیں دھوپ دکھا دی, اس کے بعد بھی تم سورج کے وجود پہ یقین نہیں کر رہے. جیسے وہ ایک صاحب آئے نا, میں بار بار ابھی ہمارے دوست ہیں غصہ نہ ہو جائیں گے, مصعب آپ نے میرا بڑا مذاق اڑایا یار. تو ان کا مذاق نہیں, محبت میں یہ کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے نا دودھ ڈاکٹر کہہ رہے نہیں پیو. میں نے کہا یہ جو گائے دودھ دے رہی ہے 18 کلو, 2 کلو اس کے بچے کے لیے ہوتا ہے, 16 کلو تیرے باپ کے لیے پیدا کر رہی ہے. یہ تو انسانوں کے لیے پیدا, یہ تیرا باپ پیے گا یا ندیوں میں پھینکیں گے ہم اس کو. بھینس اور گائے جب دودھ دیتے ہیں نا 1-2 کلو بچے کے لیے ہوتا ہے, باقی سارا کس کے لیے؟ فطرت اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے نیچر کہ ایک جانور کو دودھ پہ لگا دیا اور وہ ضائع کرنے کے لیے دودھ پیدا کیا ہے. ایک جانور میں ہو سکتا ہے, 2 میں ہو سکتا ہے, ساری گائے ایسی, ساری بھینسیں ایسی. تو میں نے کہا یہ انسانوں کے لیے دودھ پیا کرو, ڈاکٹروں کی سارے ڈاکٹر کہہ بھی نہیں رہے. پھر میں نے ان کو بتایا ڈاکٹر کی بات میں اور یہ شریعت میں ایسے تطبیق ہوتی ہے کہ دودھ بھوک میں پی لیا کرو کھانے کی جگہ. وہ خیر میں ٹاپک ابھی نہیں چھیڑتا, وہ دودھ پہ کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. یا بعض لوگوں کا مزاج بلغمی ٹائپ کا ہوتا ہے, ان کو دودھ ان کو نقصان دیتا ہے دودھ. خیر, تو اتنے واضح دلائل پیغمبر کے بیان کیے گئے, اللہ نے ان کو سمجھایا تم تنہائی میں جا کے غور کرو. مشرکین کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی کہ نہیں ماننا. اور یہ بعض نے تو پیغمبروں کو یہاں تک کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیوانے بھی ہیں. انہوں نے کہا یہ دیوانے ہوئے اس لیے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں, تو ہمارے بتوں نے ان پہ جادو کر دیا ہے, اس لیے معاذ اللہ یہ کیا ہو گئے, دیوانے ہو گئے. ہود علیہ السلام کو یہ کہا نا کہ ہمارے بتوں نے کچھ کر دیا ہے, تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ تم اور تمہارے سارے بت مل کے میرے خلاف جو کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے نا, صحیح طریقے سے کرو. انی اشہد اللہ انی بریء مما تشرکون, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں ان کو پھر بھی نہیں مانتا. اب کرو جو تمیز سے کرو, کچھ سارے مل کے کرو نا. یہ مبہم طریقے, جیسے میں عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں نا کہ ان کے پاس اتنے 1000 جنات, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس 1 کروڑ جنات, وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کر دیا, میں نے جن کو بھیج کے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں ان سے کہتا ہوں میں بغیر جن کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں کیا بغیر جن کے, تو تم جنات کے ذریعے مجھے اٹھوا لو. کیا خیال ہے بھائی, تم کچھ تو کرو نا جنات کے ذریعے. تو میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, تو الحمدللہ 10-15 سال سے چیلنج کر رہا ہوں, اللہ کا فضل ہے بچا ہوا ہوں الحمدللہ فٹ فاٹ, کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی جن بھی نہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک نے میرے بارے میں کہا اس نے جن رکھے ہوئے ہیں. تو وہی ہے کہ جب دھوپ بھی دکھا دی پھر بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ سورج نہیں ماننا, تو اب اس کا تو ڈھیٹ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. نہیں, جو سیکھنا چاہے بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں, اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں. کافی ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, اگلے ہفتے